ترین صاحب، جیسے کہ نعیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکویشن نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، قوم کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ابھی ہو جائے گا، اگلے ہفتے پچھلے ہفتے یہی ٹال مٹول ہوتی رہی۔ اب روز بروز ہم ایک کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، انفلیشن بڑھ گئی ہے، صنعتیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے، کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آئی ایم ایف کا جو فریم ورک ہے، اس آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے دنیا کا کوئی آدمی آ جائے، آپ ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو فریم ورک ہمیں دیا گیا ہے اس میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے عام آدمی کی حالت بہتر کیسے کریں، عام آدمی تک سہولیات کیسے پہنچائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس جو آئی ایم ایف کا فریم ورک دیا گیا ہے یہ بہت سخت ہے۔ بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، یہاں گندم ہم پیدا کرتے ہیں اور لوگ بھوک مٹانے کے لیے، آٹا لینے کے لیے لائنوں پہ لگ کے مر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کون سے حکمران ہیں؟ ان حکمرانوں کو گھر چلے جانا چاہیے۔ کوئی بھی آ جائے حکمران جی، یہاں عمران خان ہو، زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف ہو، یہ عوام کے مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ملک کو آئی ایم ایف میں ایسا جکڑ دیا اور ایسا فریم ورک دے دیا ہے کہ قرضہ یہ لیتے ہیں، قرضہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ آٹے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا کھا کے مر رہا ہے۔ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہمیں جو معاشی صورتحال ہے، جو معاشی نہیں سنیں میری بات سنیں، جو معاشی صورتحال ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا جی، حکومت کہتی ہے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں، سیاست نہیں بچانے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم سے زیادہ طاقت میں جو فوج، ہم سے زیادہ طاقت میں اسلحہ، ہم سے زیادہ طاقت میں ایٹم بم، ہم سے زیادہ طاقت میں جو ٹینک تھے وہ سوویت یونین کے پاس تھے، لیکن جب ان کی معاشی صورتحال بیٹھی تو پھر نہ ریاست بچی تو نہ کچھ بچا۔ یہ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی ایک کو پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں کہ وہ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے، ورنہ شدید مخالفت کے باوجود جب جنیوا اکارڈ ہوا تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو محمد خان جنیجو نے بلایا، ضیاء الحق کو نہیں بلایا تھا۔ وہ اس وقت نہ پارلیمنٹ میں تھی نہ ممبر تھی، لیکن باہر تھی پارلیمنٹ سے، اپوزیشن لیڈر تھی، لیکن جنیوا اکارڈ کے لیے بلایا اور محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، وہاں بیٹھ کے بات چیت ہوئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کرنا نہیں چاہتے۔ جب تک یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے مسائل کا حل تلاش نہیں کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ نہ عوام کو ریلیف ملے گا، نہ غریب آدمی کی حالت بہتر ہوگی۔ ان حکمرانوں کی حالت بہتر ہوتی رہے گی، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ تو جیلوں میں بھی ہو تو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ غریب آدمی پہلے بھی آٹے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا، آج بھی لائن میں لگا ہوا ہے۔